اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے واقعہ معراج کی آخری جزیات کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں آپ کے سامنے تحفہ معراج کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ یہیں سے اپنی بات کو کچھ آگے بڑھائیں گے۔ میرے بھائیوں، نماز کے حوالے سے آپ نے گزشتہ خطبہ میں بہت سی باتوں کو سنا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی کہ تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا گمان ہے جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، اس نہر میں جب کوئی میل کچیل لگے غسل کر لے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ صاف ستھری نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اور اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں نماز صرف فرض ہے اور فرض کو ادا کر لینا یہ ضروری تو ہے، یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، ہماری ذمہ داری، یہ لائبلٹی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان جس طرح 5 وقت نہر میں غسل کرتا ہے اور اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اس کے جسم کے اوپر سے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے رکوع سجدہ کرتا ہے تو اس کی مثال اسی غسل کرنے والے جیسی ہے، جس طرح اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اس طرح 5 وقت کے نمازی کے جسم کے اندر، جسم کے باہر، روح کے اندر، روح کے باہر، جسم کی بیرونی ساخت کے اندر اور جسم کی اندرونی ساخت میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں، جو گناہ باقی رہتے ہیں ان کی تفاصیل بھی رسول اللہ نے بیان کر دی۔ گناہ حد سے پہلے کا ہو، یہ حدیثیں بھی واضح ہیں، لیکن اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ کئی لوگ بدعملی کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حد سے پہلے کا ہر گناہ صرف نماز ہی پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن حدود کے جو گناہ ہوتے ہیں معاذ اللہ، کوئی غیر محرم کے ساتھ تعلق میں پڑ گیا، کوئی چوری چکاری میں پڑ گیا، کوئی کسی کا مال لوٹنے میں پڑ گیا، یہ حدود اللہ کے جرائم ہے، کوئی قتل میں شامل ہو گیا، کسی نے بیوی کا اسقاط حمل کروا دیا وغیرہ وغیرہ، یہ حدود اللہ ہیں۔ ان کی معافی نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ ان کی معافی کیسے ہوتی ہے؟ صرف اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا دیے جائیں اور کہا جائے اللہ حدود کے گناہوں میں سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، حدود کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نماز کے ساتھ جو گناہوں کی توبہ کا کنسپٹ ہے یہ صغائر کے حوالے سے، ہر صغیرہ گناہ انسان کا نمازوں کے ساتھ معاف ہو جاتا ہے۔ بعض روایات تو ایسے ہیں، گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی نماز کے اندر مختلف نمازیں ہیں جن کے مختلف اجر و ثواب ہیں۔
انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اس حوالے سے کبھی نماز کا ٹاپک چلا ان سارے نفلوں سنتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہر نفل ہر سنت کا جو اجر و ثواب اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ کتنے ہیں۔ لیکن نمازوں کی ایک قسم بہت اہم ہے، اور وہ نماز کی کون سی قسم ہے؟ جمعہ۔ میرے بھائیوں، جمعہ صرف خطبہ سننے کا نام نہیں ہے، یہ خطبہ سننا صرف سماعت تقریری کا نام نہیں ہے، یہ خطبہ بھی جمعے کی نماز کا حصہ ہے، جمعے کی نماز کا حصہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں جب بھی نماز کا حکم آیا، کیا حکم آیا؟ نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم آیا، اس نیکی کو کرو۔ لیکن جب جمعے کے نماز کا حکم آیا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ جمعہ پڑھنے آؤ، جمعہ پڑھو، بلکہ کیا کہا؟ جب جمعے کی اذان دے دی جائے، یعنی جب خطیب منبر پہ آ کے بیٹھ جائے، اس وقت جو اذان دے دی جائے، جب وہ ندا دے دی جائے تو تم مسجدوں کی طرف دوڑ آؤ، مسجدوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے مسجدوں کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، آپ کی حاضری لگ رہی ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ غافل ہے، یا وہ نماز پڑھنے کوئی بندہ جمعے کا آیا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے مس ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے جمعے کے دن خاص طور کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ عبادات کے دنوں میں سے جمعہ افضل ترین دن ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جس طرح رمضان میں کی جانے والی نیکی، جس طرح عشرہ ذی الحجہ میں کی جانے والی نیکیاں عام دنوں سے افضل ہوتی ہیں، اسی طرح جمعے کے دن کی جانے والی نیکیاں عام دنوں سے افضل ہوتی ہیں۔ فرشتے دروازوں کے اوپر کھڑے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں فلاں ابن فلاں مسجد میں داخل ہو گیا، صرف یہ نوٹ نہیں کیا جا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کا ثواب فرشتوں کو بتا دیا ہوا ہے، اور کچھ نیکیوں کا ثواب فرشتوں کو بتا دیا ہوا ہے، کچھ گناہوں کی عقاب فرشتوں کو سمجھا دی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا صرف نیکی لکھ لو، اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ جمعے کے جو نیکی کے دن ہیں، اس میں جمعے میں مسجد میں داخلے کی جو نیکی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی فرشتوں کو معلوم ہے، اللہ نے لکھوا دیا۔ کیا؟ جو پہلے آ رہا ہے، فرشتے کھڑے ہیں مسجد میں، پہلے جو آ رہے ہیں، ابھی خطیب کے آنے کا ٹائم بھی نہیں ہوا، مسجد میں پہلے سے موجود ہیں، ان سب کا اجر و ثواب ایک تندرست اور توانا اونٹ کی قربانی اور صدقے کے برابر لکھ دیا جائے۔ جو کچھ لیٹ آ رہے ہیں، گائے اور بیل کی قربانی کے طرح لکھ دیا جائے، جو کچھ اور لیٹ آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں آ رہا ہے اس کے لیے بھی انڈوں کے صدقے کا ثواب تو ہے، مرغی کے صدقے کا ثواب تو ہے۔ لیکن ایک بات آئی ہے، ضمنی طور پہ آئی ہے، تو آپ کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو بندہ مسجد میں امام کے آ جانے کے بعد، اذان ختم ہو جانے کے بعد، منبر پہ امام کے بیٹھ جانے کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے یہ جو جمعے کے اجر و ثواب کی جتنی احادیث ہیں، جتنی، دو اور رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، وہ سارے کا سارا اجر و ثواب اس بندے کے لیے ہے جو امام کے منبر کے اوپر بیٹھنے سے قبل آتا ہے۔ جو منبر پہ بیٹھنے کے بعد آیا، اذان ختم ہونے کے بعد آیا، خطبہ شروع ہو چکا، اب آ رہا ہے، یہ اس اجر و ثواب میں شامل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جن کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے جمعہ ادا کر دیا۔ اور جمعے کو، خالی جمعے کو ادا کرنے کے بارے میں بھی یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ پے در پہ جو بندہ صرف 3 جمعے چھوڑ دے، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ جو بندہ ایک عادی ہو گیا ہے، اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ آتا ہی لیٹ ہے، نماز کھڑی ہونے لگتی آ جاتا ہے مسجد میں، اس کو بھی اس وعید کے اندر شامل ہونے کا علماء نے کا اندیشہ ہے۔ اصل میں خطرہ تو انہی لوگوں کا جو امام سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ تو جمعے کی فضائل کی جتنی احادیث ہیں سب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر یہ روٹین ہے کہ ساتھی پہلے آ جاتے ہیں، لیکن جو لیٹ آ رہے ہیں ان کو بھی اپنی یہ تربیت کرنی ہے کہ امام کے مسجد میں داخل ہونے سے قبل جمعہ پڑھنے آ جائیں، تاکہ یہ سارے اجر و ثواب کی حدیثوں میں شامل ہو جائیں۔ جو بندہ صرف 3 جمعے
पैदर पे छोड़ देता है या इमाम के आने के बाद आता है, बाद लोगों ने इनको भी शामिल किया कि एक रूटीन है, सुस्ती का आदी हो गया है, नमाज से सुस्ती बरत तक कोई काम नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, घर बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब नमाज का टाइम होता है तो मैं मस्जिद की तरफ जाऊं। ये बंदा इस वईद में इसलिए शामिल है कि इसके पास शरई उधर ही कोई नहीं, इसके पास कोई दलील ही नहीं है, किस वजह से जुम्मे से पीछे रहा है। तो जो बंदा 3 जुम्मों में ये हरकतें कर जाता है, मुआद अल्लाह, हदीसें बड़ी सख्त हैं, उसके दिल के ऊपर कई मरतबा अल्लाह ताला निफाक की मोहर लगा देते हैं कि ये बंदा मुनाफिक हो गया, इसके दिल में सही तरह ईमान ने जगह नहीं पकड़ी। तो अल्लाह ताला हमारे सब नमाजियों को इमाम मस्जिद में दाखिल होने से पहले आने की तौफीक दे, और इरादा भी करें कि हम पहले आएंगे, और जो पहले आ जाता है उसकी फजीलत क्या, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम, ये इतना बड़ा अजर व सवाब का काम है। रमज़ान की रातें आती हैं, हम सब थकते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान रमज़ान में अशरा ज़िलहज्जा में और पीर और जुम्मे रात का रोज़ा रख के और जुम्मे के दिन कुछ बातें करते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि अभी कुछ बातें इस्लाम की, ईमान की बाकी हैं, लेकिन जो रमज़ान में पूरा महीना थका जाता है, आप बताइए, उसके लिए आप और मैं, हर बंदा स्ट्रगल, मेहनत करता है, इमाम के पीछे पूरा दिन का रोज़ा रखता है, रात का क़याम करता है, 1 महीना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आसानी के लिए क्या कह रहे हैं, जो बंदा जुम्मे के दिन इमाम के मिंबर पर बैठने से कबल मस्जिद में आके दाखिल हो गया, मस्जिद में सिर्फ आके दाखिल हो गया, घर से वुदू करके आया, इमाम के आने से कबल मस्जिद में बैठा हुआ है, और अब इमाम आ गया, उसने पूरा खुतबा कोशिश की, ये तो इंसानी इस्तिताअत है कि कोशिश करनी है बस, कि पूरी तवज्जो से सुना गया, सिर्फ कोशिश है, इसके अंदर पाबंदी नहीं है कि समझ आया या नहीं आया, समझ आना या ना आना भी बात नहीं है। मसलन आप सऊदीया चले गए, आपको अरबी ज़बान समझ नहीं आ रही, आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हर बंदा जो घर से निकला, मिंबर पे आने से कबल मस्जिद में सिर्फ बैठ गया, उसका अजर व सवाब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, घर से जब निकला, जितने कदम उठाए, हर कदम के बदले में 1 साल के कयाम और 1 साल के सियाम का सवाब है। बताइए, 1 साल के, हम 1 महीने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और वाकई उसका भी अजर व सवाब अलग है। अल्लाह ताला आपको हर जुम्मे ये मौका दे रहा है कि इमाम मस्जिद के आने से कबल मस्जिद में आ जाओ। अल्लाह ताला 1-1 साल का एक अगर जुम्मे का भी अजर व सवाब हो, थोड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अजर व सवाब कैसे बढ़ा रहा है अल्लाह को पता है। और ये अजर व सवाब इस कदर ज्यादा चंद इबादत के क्यों है? क्योंकि अल्लाह को पता है ये मेरे बंदे गाफिल हैं, ये मेरे बंदे गुनाहों के ढेर लेके आएंगे, तो उन गुनाहों के ढेर को कैसे बैलेंस किया जाएगा? 1-1 कदम के बदले में जब 1-1 साल का क़याम और सियाम लिखा होगा, तब भी बंदों के इतने गुनाह हैं जो बराबर हो सकते हैं, या बंदा 50% से आगे निकल सकता है। और अल्लाह का ये कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने पासिंग मार्क्स 50.00001 बस पासिंग मार्क्स। आधी जिंदगी नहीं, गुनाह तो एक ही लिखा जाता है, आधी जिंदगी की बात नहीं है, इंसान गुनाहों से भरा हो, लेकिन अल्लाह की ये जो फराइज हैं, ये जो अहकामात है, सिर्फ उनकी तरफ तवज्जो करने वाला हो। बताइए, एक ही जुम्मे के वक्त बंदा कितने कदम आता है? जो कुछ दूर रहते हैं उनके लिए कितनी मुबारक और बरकत की बात है। कुछ मस्जिदों के करीब, अल्लाह का शुक्र है, लोग घर लेते हैं। आजकल तो लोग मस्जिदों के करीब इसलिए घर लेते हैं कि मस्जिद में चलो नमाज तो पक्की हो, और अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन नबी करीम सहाबा की ट्रेनिंग क्या करते थे? मस्जिद से दूर कर लो। क्यों? जितने कदम आओगे लिखे जाएंगे, जितने कदम जाओगे वो भी लिखे जाएंगे। अब ये जो कदमों का लिखा जाना है, इसके बदले जो अजर व सवाब है, ये किस कदर ज्यादा है। और यही सिर्फ फजीलत नहीं है इमाम के आने से कबल मस्जिद में दाखिल होने वाले की, बल्कि रसूलुल्लाह ने यह फजीलत और भी बयान की, जो इमाम से पहले आ गया और आ गया सिर्फ अब ये जुम्मा पढ़ लिया, ये बहुत बड़ी अजर व सवाब की बातें। और सहाबा इनको सिर्फ इसलिए बयान कर गए हैं कि कहीं उनसे ये पूछना हो जाए कि दीन की कोई बात छुपा तो नहीं गए, नहीं तो हजरत उमर कई मरतबा गुस्से में आ जाते थे। अबू रहरा को याद है, साहबा को दिक्का मार दिया, खबरदार तूने ये बात बताई लोगों को, लोग अमल छोड़ देंगे, यहां तक। लेकिन साहबा
رسول اللہ کے ٹریننگ یافتہ تربیت یافتہ تھے، انہوں نے نبی کریم سے پوچھ لیا، نبی کریم نے کہا ابلاغ کرنا ہے، جو حدیث مجھ سے سن لی، میری بات سن لی، پہنچانی ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ نے یہ باتیں بیان کر دی۔ میرے بھائیو، جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا، اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، اگلے جمعے تک 7 کے 7 دن اگر کسی کبیرہ گناہ کا، حد کے گناہ کا شکار نہ ہوا، مرتکب نہ ہوا، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں الجمعۃ الی الجمعۃ یا الصلاۃ الخمس الی صلاۃ الخمس وغیرہ کی، یہ صرف جمعے کے مابین ہیں۔ رسول اللہ نے یہ بھی اشکال دور کر دیا کہ بعض بندے مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے جمعہ رہ جائے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا ایک جمعے سے صرف دوسرے جمعے تک گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک جمعہ پڑھنے والے کے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 7 جمع 3 کے، تاکہ بندہ اپنی ترتیب، اپنا نظام، اپنا سارے کا سارا معاملہ درست رکھ سکے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بوقت مجبوری، ظاہر ہے ایک بندہ سفر میں ہے، وہ امام مسجد سے پہلے مسجد میں سفر میں تو نہیں داخل ہوا ہوگا، لیکن کوشش کرنے والے سفر میں بھی یہ کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے راہ چلتا ہے، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولتیں تو رکھنی تھی۔ اسی لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ معاف نہیں ہیں، بلکہ ہر جمعہ پڑھنے کے بدلے میں 10 دن کے گناہ معاف ہیں۔ گویا ایک ماہ میں ایک جمعہ انسان سفر کے اندر امام مسجد کے باہر بھی داخل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 کے 30 دن کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں بندے کے اوپر؟ یہ میں اور آپ غافل ہیں۔ میرے بھائیو، جمعہ ایک عبادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب اذان دے دی جائے چھوڑ دو ہر تجارت کو، ہر بیع کو، صرف مسجدوں کی طرف بھاگو۔ وجہ یہ کمیونٹی سینٹر ہے، مساجد یہ دین کے مراکز ہیں۔ یہ جمعہ صرف خطبہ سننے کا نام نہیں ہے، یہ آپس میں میل جول کا، ایک دوسرے کے دکھ درد کا، غمی خوشی کا، ایک کمیونٹی کا۔ یہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہیں، مسلمانوں کے معاملات کا، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے بارے میں، کوئی پھنسا ہوا ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مقروض ہے، یہ سارے کے سارے معاملے آپ نے یہ صرف سمجھ لیا کہ مسجد کا کام یہ ہے 5 وقت آؤ، سجدہ کرو، رکوع کرو اور چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، پہلے بھی آپ کے سامنے بارہا اس بات کو رکھا ہے، اللہ کی قسم، کفار کو بھی، یہود کو بھی، دنیا کے سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ تو 10 سال نہیں 100 سال مسجد میں پڑھا رہے، اللہ کے نعرے لگاتا رہے، اللہ کے نعرے لگاتا رہے، سبحان اللہ کہتا رہے، اس کو تیرے سے کوئی تکلیف نہیں۔ تکلیف کب ہوگی؟ جب تو مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنائے گا، جب تو مسجد کو معاشرے کا ایک اکائی بنانے کی کوشش کرے گا، جب تو یہ بات کہے گا کہ رسول اللہ صرف مسجد کے امام نہیں ہیں، رسول اللہ کی امامت مسجد کے علاوہ بازار میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے، ریاست میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے، یہ مسجد کا ماحول پورے معاشرے پہ لاگو ہوگا۔ جب تو یہ بات کرے گا، ساری دنیا کے کافر تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جب آپ اقامت دین کی بات کریں گے، جب آپ یہ بات کریں گے، کہیں گے نا کہ دین کو ریاست کا مذہب ہونا چاہیے، دین ریاست کے اندر ہونا چاہیے، دین سیاست کے اندر ہونا چاہیے، دین معیشت و معاشرت و اخلاق کے اندر ہونا چاہیے، تب ان کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ اگر آپ کہیں گے عدالتوں میں دین ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اگر آپ کہیں گے پریزیڈنسی میں دین ہو، تکلیف ہوگی۔ اگر صرف مسجد کے اندر تک آپ دین رکھیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم اتنی بڑی غفلت میں، اور میں بات اپنے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کیسا منہج بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ جی۔ ہمارے منہج میں حصول اقتدار حرام ہے، اقتدار کی کوشش کرنا، قوت نافذہ کی کوشش کرنا حرام ہے۔ مولویوں کو تانے دیے جاتے ہیں، یہ جی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے سیاسی بات کرتا ہے، یہ اتنی بڑی بدبختی ہے، یہ کہاں سے فلسفہ ہے؟ یہ سیکولرزم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ مولوی کو صرف دین کی بات کرنی چاہیے اور مسجد کی بات کرنی چاہیے اور عبادات اور نفلوں کی بات کرنی چاہیے اور دنیا کے معاملوں کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے، تو وہ سیکولرزم کا شکار ہو چکا، وہ بندہ سیکولر ہے۔ دین دنیا کو گزارنے کا نام ہے، دین آیا ہی دنیا گزارنے کے طریقے جانچنے پرکھنے، ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ دین اور کس لیے آیا؟ دین اس لیے نہیں آیا کہ صرف اکیلا بندہ ساری زندگی حالت تصوف میں بیٹھ کے یہ حالت عبادت میں یہ بھی گزارنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، لیکن دین کا اصل ٹارگٹ
یہ نہیں ہے دین کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ دین مسجدوں کے اندر نہ رہے بلکہ نکل کر غالب آ جائے، پورے معاشرے کے اوپر چھا جائے، اور پوری کی پوری ریاست کا مذہب، پوری کی پوری ریاست کا جو نظریہ ہے، جو مشن اور منشور رسول اللہ کا دین بن جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے نہیں بنایا کہ صرف اللہ کے نعرے لگائے جائیں، یہ دین اس لیے آیا ہے کہ اس کو تخت تک پہنچایا جائے، اور رسول اللہ کی ساری زندگی کی جو سٹرگل اور محنت ہے وہ اسی لیے ہے۔ آپ نے رسول اللہ کی عبادت کی زندگی کا تذکرہ کیا، لیکن جو سٹرگل اور محنت اقامت دین کے لیے کی وہ چھوڑ دی۔ رسول اللہ اس واقعہ معراج میں واپس آئے، کس کے پاس سب سے پہلے؟ یہ اقامت دین نہیں ہے، یہ مشن نہیں ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، یہ اسلام پھیلانے کی خواہش نہیں ہے، یہ ریاست قائم کرنے کا جذبہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ ہر وقت میرے بھائیو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا ایک خاکہ بیان کیا جاتا ہے، خاموشی سے رہے، جہاد نہیں کیا، تلوار نہیں نکالی، حکمت سے چلے۔ رسول اللہ 13 سال بھی جو حکمت سے چلے، جو تلوار نہیں نکالی، اللہ کی قسم ایک دن ایسا نہیں ہے جب ریاست قائم کرنے کی جد و جہد اور مشن اور نقطہ ان کے دماغ میں نہ ہو، کیونکہ ہجرتیں نئے میدان تلاش کرنے کا نام تھا۔ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ معراج کی رات سارے کے سارے واقعے کے بعد سب سے پہلے کہاں پہ آ رہے ہیں؟ ولید بن مغیرہ کی مجلس سے، مطعم بن عدی کی مجلس میں، ابو جہل، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں بڑے اس دور کے، ولید بن مغیرہ، مطعم بن عدی، ابو جہل، سب سے پہلے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ میں نے رات کی نماز بھی مکہ میں پڑھی، میں نے فجر کی نماز بھی مکہ میں پڑھی، اس مابین میں بیت المقدس گیا، میں مسجد اقصیٰ گیا، میں آسمانوں پہ گیا، ان تینوں کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی کہ آج نعوذ باللہ، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابو میں آ جائیں گے۔ معاذ اللہ، ان کی سوچ فکر یہ تھی کہ آج رات کی نماز یہاں پڑھی جی، فجر کی بھی، اس دوران سارا پھر آئے ہو۔ اب ان کو سمجھ آئی ایسے کہ جیسے مذاق اڑانے کا ایک موقع میسر آ گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، فٹافٹ یہ سنو سنو سنو، اس طرح جیسے تمسخر نہیں ہوتا، ان کو بلایا جائے، سنو یہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ ان میں اپنے پاؤں پہ کلاڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھیں، بعض ایسوں کو بھی بلا لائے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، جنہوں نے وہ سارے مناظر دیکھے ہوئے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ راتوں رات ہو کے آیا ہوں۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے دیکھی تھی، آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتا دیجئے، فلاں کھڑکی کس طرف ہے، فلاں دروازہ کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلے کہ میں رات کے وقت گیا تھا، ساتھ ہی جبریل امین کا نزول ہو گیا۔ ابھی الفاظ نکلے ہیں اور رسول اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں رات کے وقت گیا تھا، میں اچھی طرح مشاہدہ تو نہیں کر سکا، ساتھ ہی جبریل امین کا نزول ہوا، اور رسول اللہ فرمانے لگے جبریل نے ایسے میرے سامنے عجیب و غریب منظر کو لے کے آیا۔ آج تو ہم ٹیلی ویژن سکرینز اور اس طرح کی LCDوں وغیرہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا منظر، معاذ اللہ یہ مثال نہیں دے رہا، لیکن ایک تخیل اور تصوراتی طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ لیکن اس دور کے صحابہ دیکھیں ان کا ایمان کیسا تھا۔ آج تو ہم یہ بات کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے جبریل امین نے وہ سارے مناظر چلا دیے۔ اس دور میں یہ ایجادات نہیں تھی ہوئی، لیکن صحابہ پھر بھی رسول اللہ کی بات کا ایمان لے کے آتے تھے ہر بات کے اوپر۔ رسول اللہ کہتے ہیں جبریل امین نے میرے سامنے ایسے ایک کھڑکی کھول دی کہ میں نے دیکھا مسجد اقصیٰ میرے سامنے آ گئی، اور جو یہ سوال کرتے جاتے فلاں کھڑکی کہاں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر میں سے، اس سکرین میں سے دیکھ لیتا اور ان کو بتا دیتا۔ اور یہ چال ولید بن مغیرہ کی، ابو جہل کی، مطعم بن عدی کی ان کو الٹی پڑ گئی۔ یہ تو جو نشانی پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ تو وہی پرانا سارا ایک ناٹک، کہیں سے پڑھا ہوگا انہوں نے، کہیں سے انہوں نے سنا ہوگا، کسی سے دیکھا ہوگا، کوئی ان کو معلومات ملی ہوں گی وہاں جانے آنے والے سے۔ آپ بتائیے آپ کے ساتھ اور کیا معاملے پیش آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا پختہ نشانیاں بھی کچھ بتا دوں؟ کہا بتا دو۔ کہا روحا کے مقام کے اوپر میں گیا تھا، وہاں پہ ایک اونٹنی
اس کلر کی تھی، اور میں نے اس مقام کے اوپر رک کے اس قافلے کے اندر ٹھہر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی پیا تھا۔ آپ اس قافلے والوں سے پوچھ لینا جب وہ مکہ پہنچے گا کہ کیا رات کو یہ معاملہ پیش آیا تھا؟ کہا ہاں یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ روحا کے مقام پہ وہ رکے تھے، آپ نے ان کے برتن میں پانی پیا تھا، آپ ان کے قافلے کی اونٹنی کی جو نشانیاں بتلا رہے ہیں ہم ان سے پوچھ لیں گے، یہ نشانی ہو سکتی ہے۔ سارے کے سارے لوگ مطمئن ہو گئے۔ کہا صرف اسی پر بس نہیں، پھر میں ایک قافلے کے پاس رکا تھا، ان کے سرخ اونٹ بپھر گئے تھے، اور ایک اونٹ کے اوپر کجاوا تھا، اور اب مجھے پتہ نہیں ان کے جو اونٹ بپھرے تھے وہ انہیں واپس ملے ہیں یا نہیں ملے، آپ پوچھ لینا۔ اس قافلے کے اونٹ بکھر گئے تھے، بدک گئے تھے، وہ قافلہ جب مکہ آئے گا آپ ان سے بھی یہ بات پوچھ لینا۔ کہا ہاں یہ لمبے چھوڑے تفاصیل ہیں، جو جانا چاہتا ہے ان باب میں وہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، میں مختصر رکھ رہا ہوں۔ ہاں یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ کہا اسی پر بس نہیں، ایک اور نشانی بتاؤں، ابوا کے مقام کے اوپر اسی طرح ایک قافلے کو ملا ہوں جس کے پاس ایک خاکستری رنگ کی اونٹنی تھی، اور ابھی ہم یہاں پہ موجود ہوں گے تنعیم کی گھاٹی سے، وہ قافلہ بس پہنچنے ہی والا ہے۔ جب میں ابوا کے مقام پہ ملا تھا وہاں سے یہاں تک جو فاصلہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ قافلہ بس اب داخل ہی ہونے والا ہے تنعیم کی گھاٹی سے۔ انہوں نے کہا یہ تو نے بڑی زبردست نشانی بتائی ہے۔ سارے کے سارے لوگ اٹھے، دوڑ کے تنعیم کی گھاٹی میں دیکھا خاکستری رنگ کی اونٹنی چلی آ رہی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان قبول کر لیتے، چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ جو انہوں نے کہا اس کی نشانیاں بتلا دی۔ ابھی آسمان کی بات نہیں ہو رہی، ابھی زمین کے 3 قافلوں کی نشانیاں بتلا دی۔ چاہیے یہ تھا ایمان قبول کر لیا جاتا۔ ولید بن مغیرہ بدبخت کہنے لگا یہ کوئی جادوگر رہا ہے، بس ایک جملے نے پوری کی پوری تبلیغ کا اثر۔ اس طرح کفار مکہ اور قریش مکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے، لوگوں کو مغالطہ ڈالتے تھے، یہ کوئی جادوگر ہے، یہ ان قافلوں سے رستے میں نہیں مل کے آیا، اس کے پاس جادو کا کوئی علم ہے جو اس کو یہ ساری خبریں مل جاتی ہیں۔ بس اتنی بات کہنی تھی، پورے کے پورے لوگوں نے کہنا شروع کیا نعوذ باللہ، جس کو قرآن پاک نے بھی مذمت، یہ لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام بارہا قریش مکہ نے لگایا۔ جب معجزوں کے آگے ڈھیر ہو جاتے تھے نا تو پھر ان کے پاس اور کہنے کو کچھ نہیں تھا ہوتا، کہتے تھے یہ معجزہ دیکھ کر، اتنا بڑا معجزہ، اور پھر بھی جب یہ بات مشہور کرتی جادوگر ہے جادوگر ہے۔ بعض تاریخ کی کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابو جہل اٹھا تیزی سے اور سیدھا حضرت ابو بکر کے پاس چلا گیا، اور قریش، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قریش مکہ کے کافر حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر کے آج انہوں نے کہا کہ ایک ایسی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے کہ اس کا کوئی ماننے والا بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتا۔ اے ابو بکر، کیا آپ یہ بات گوارا کرتے ہیں یا آپ کی عقل یہ بات مانتی ہے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد اقصیٰ جائے بھی، واپس بھی آئے، رستے میں رکے بھی، ایک جگہ پانی بھی پیے، آسمان کی سیر نہیں ہو سکتا؟ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا شاید وار چل گیا، شاید یہ بات ابو بکر کے منہ سے نکل گئی، لیکن ابو بکر کے ایمان کا نہیں پتا۔ اگلا جملہ کیا بولا؟ دیکھا یہ ممکن نہیں ہے، اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھنے کی بھی رحمت گوارا نہیں کی، کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ جی ہاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، راتوں رات واپس بھی آ گئے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ابو بکر وہ پہلا ہوں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے ان کو ابو بکر صدیق کہہ دیا گیا۔ یہ لقب تب ملا یہ جب معراج کی رات رسول اللہ نے آ کے واقعہ سنایا، کفار اور قریش مکہ معجزے دیکھ کے بھی مکر گئے، اور ابو بکر صرف سن کے ایمان لے آئے، صرف سن کے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایمان لانے والے کا اور کفر کرنے والے کا۔ کفر والے کے لیے 100 دلیلیں بھی نہ کافی، اور ایمان والے کے لیے صرف خبر ہی آئی ہو کہ رسول اللہ کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، اس نے تصدیق کر دینی ہے۔ میرے بھائیو یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا منشور ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ ما یخرج منہ الا حق، رسول اللہ نے کہا
میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. یہی میرا آپ کا منہج ہے, یہی میرا آپ کا نظریہ ہے, یہی میرا آپ کا منشور ہے کہ بس رسول اللہ کی بات سن لی, صرف یہ ثابت ہو جائے کہ کہاں رسول اللہ نے ہے, صحیح سند سے پتہ چل جائے, پھر عقل نہیں چل سکتی, پھر کوئی چیز نہیں چل سکتی. پھر کیا کہنا ہے کہ ہم ایمان لے آئے, رسول اللہ نے کہہ دیا ختم, اس کے آگے نہ چوں کی گنجائش ہے نہ چراں کی گنجائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہہ دیا تھا, خود بھی. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آفی کلی آمن, اے اللہ کے رسول یہ جو حج ہے کیا ہر سال کرنا ہے جس طرح ہر سال زکوٰۃ ہوتی ہے؟ رسول اللہ حج کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. تو صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, چمبے کی بات نہیں ہے, جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے, کیا ہر سال ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے عمدن, 3 مرتبہ خاموش رہے, 4تھی مرتبہ کا بلاؤ کرا کو آئے. کیا پوچھا تھا؟ آپ سے پوچھتا تھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ نے جو جواب دیا نا میرے بھائیو, یہ ہمارا منہج ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا مشن ہے. چاہے آپ دیوبندی ہوں, چاہے آپ بریلوی ہوں, چاہے آپ اہل حدیث ہوں, اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے تو آپ راہ راست کے اوپر ہیں. رسول اللہ نے کہا اگر میرے منہ سے نام نکل جاتا, کیا مطلب؟ جی ہاں, صرف میرے منہ سے یہ بات نکل جاتی کہ ہاں فرض ہے, تو اللہ کی قسم تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا. بتائیے, صرف جی ہاں نکل جاتا تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا. اور یہاں پہ رسول اللہ کہتے رہے کہ یہ کام نہ کرو, فرض نہیں ہے. نماز اس طرح پڑھو, فرض نہیں ہے. فاتحہ کے بغیر نہیں ہونی, فرض نہیں ہے. میں یہ کوئی متعصبانہ بات نہیں کہہ رہا, میں صرف آپ کو ایک نظریہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بات اگر تیرے تک صحیح سند سے پہنچ گئی اور تیرے علماء, میرے علماء, علماء حدیث نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے, پھر آگے عقل نہیں چلانی, پھر آگے یہ نہیں کہنا میرا مولوی کیا کہتا ہے, میرا مفتی کیا کہتا ہے. دنیا کے سارے مفتی مولوی جمع ہو جائیں, رسول اللہ کی حدیث ایک طرف ہو, ان کے سب کے اقوال کو رد کر دیا جائے گا, رسول اللہ کی بات کو نافذ کیا جائے گا. یہی عام فہم سیرت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے, اس کو سمجھنے کا, اس کو بیان کرنے کا تقاضا یہ ہے, یہ جو افضل ترین ذات ہے, یہ جو اعلیٰ ترین ذات ہے جس کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں, جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے اس کی بات بھی اتنی اعلیٰ. اللہ تعالیٰ جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو بیٹھیں گے کہاں پہ؟ ہم باہر کہاں بیٹھیں گے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ وطن عزیز کے اندر ایک عرصہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کی عزت کے اوپر، شان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں تو نہیں لیکن کفار کے ممالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے لیے ایک خوشی کی خبر بھی ہے اور خوشی اور مسرت کا مقام بھی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے
लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक ऐसे दर्द दिल रखने वाले इंसान को बनाया जिसने कल भी अपनी समात में यह बात कह दी कि उस उम्मत को जिंदा रहने का क्या हक है या उस उम्मत का क्या फायदा है कि जिसके नबी की गुस्ताखी हो। जैसे वो अल्फाज थे इमाम मालिक के, उन्हीं अल्फाज की ट्रांसलेशन है कि उस उम्मत को फिर जीने का क्या हक है कि नबी की गुस्ताखी और बदला ना लिया जाए। और इसी तरह उन्होंने गुस्ताहान सहाबा के खिलाफ भी रिमार्क्स पेश किए। लेकिन क्या ये रिमार्क्स पेश कर देना ही काफी है? हमारे मुआशरे का अलमिया यह है कि जो बंदा मुल्जम है, जो बंदा कानून को तोड़ता है, जो बंदा कानून हाथ में लेता है, जो बंदा सहाबा की गुस्ताखी करता है, उसको पकड़ने की बजाय, उसको गिरफ्तार करने की बजाय इंतजामिया, इदारे, पुलिस वाले, निचले ऊपर वाले कोशिश ये करते हैं कि इनकी जमानतें हो जाएं, इनको कहीं सजा ना हो जाए, ये कहीं गिरफ्तार ना हो जाएं, ये कहीं पकड़े ना जाएं। ये बदबख्ती की बात है। पुलिस को भी अपना किबला सीधा करना चाहिए। मीरपुर के अंदर एक इलानिया गुस्ताखी करने वाले ने, और ये गुस्ताखियां बढ़ती चली जा रही हैं। लंदन के अंदर वो बदबख्त लंदन भागा तो लंदन में जुलूस निकल रहे हैं हजरत अबू बकर और उमर के खिलाफ। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखी करने के बाद अवाम का जो रिएक्शन था नहीं देखा। मुझे तो कई मरतबा हैरानगी होती है कि पुलिस के साथ या इंतजामिया के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, तमीज के साथ, कानून की, आइन की, दस्तूर की जुबान में बात की जाए, इनको बात समझ नहीं आती। इनको कहा जाए ये गुस्ताहे साहबा को पकड़ो, वो उनकी जमानतें कराने के दर के ऊपर होते हैं, और जब जुलूस निकाल कर हजारों लोग सड़कों पर निकलते हैं फिर इनका एटीट्यूड देखने वाला होता है। ये क्यों चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन अमान खराब हो? हर गुस्ताही करने वाले की जमानत करवाना चाहते हैं। हर गुस्ताही की पुश्त बना, हर गुस्ताहे रसूल के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। यह क्या तरीकेकार है? चीफ जस्टिस तो यह कह रहा है कि गुस्ताहियां नहीं होनी चाहिए, गुस्ताहों का बदला दिया जाना चाहिए। और इलाके के, हमारे इलाके में एक बंदे ने, आपको पता है, आपके सामने यह बात रखी थी, इत्तेहाद अहले सुन्नत ने एक पर्चा कटवाया हुआ है। हमारे इलाके के अंदर एक बंदे ने सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अबू सुफियान के ऊपर लानत की है, और पूरी पुलिस मिली हुई है कि उस बंदे की जमानत हो जाए। बस इस काम में लगे हुए, मुजरिमों की पुष्ट बनाई कर रहे हैं। और फिर जब एहतजाज किया जाएगा तब ये कहते हैं ये जी मौलवी बड़े फिरका वरीयत फैलाते हैं। एहतजाज करना फिरका वरीयत है। जो बंदा बदबख्त साहबा के ऊपर लानत कर रहा है वो फिरका वरीयत नहीं है, उसको पकड़ना आपका काम नहीं है, उसके ऊपर सही दफात लगा के उसको गिरफ्तार करना आपका काम नहीं है। और अफसोस और दुख है अहले सुन्नत के लिबादे के अंदर, अहले सुन्नत के लिबादे के अंदर मेरे भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ, अहले सुन्नत का चोगा उड़ा हुआ, राफिदियों का एजेंट है, राफिदियों का एजेंट है। आपके सामने पहले भी ये बात रखी थी, मुआद अल्लाह उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हरदा सराई की और झूठ बोला है। एक तो ये होना कि उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे हैं मुआद अल्लाह। ये बकवास करता है, ये बक कर रहा है। किसी यहूदी ने, उठाइए, या तो ये हमें दलील दे कि किस यहूदी ने किस जगह के ऊपर किस किताब में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा। नहीं कहा, इसको भी पता है कि नहीं कहा। इसके मुंह से ये अल्फाज निकल गए, इसने इसका जवाब रिकॉर्ड कराया। जवाब रिकॉर्ड कराता है कि जी मेरे एक क्लिप को लेके कि यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा था, ये मौलवी मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करते, इशारा हमारी तरफ करता बदबख्त। और उसके जवाब में पता क्या जवाब दिया है? जवाब सुने, ये बदबख्त इतना कज़्ज़ाब और झूठा है, अपनी गलती मानने की बजाय क्या देता, मेरे मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मुझे माफ किया जाए। कहता है छोकरा जो लफ्ज होता है, इन मौलवियों को यह पता नहीं है कि छोकरा लफ्ज जो है यह गंदा नहीं है। ये किसी भी नौजवान को कहते हैं जो यंग हो, जो नौजवान हो, जो कम उम्र हो, उसको छोकरा कहा जाता है हमारे बड़े शगीर के मुआशरे में। ये उसने जवाब रिकॉर्ड करवाया। बदबख्त आदमी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 55 से 60 और 62 बरस थी जब वो मदीना में यहूदियों के पास थे। 55 साल के इंसान को बता किस यहूदी ने यह बकवास की है? बता। झूठ बोलता है और फिर कहता है छोकरा कहना कोई चंबे की बात नहीं है। कहा ही नहीं किसी ने, यहूदी किसी ने कहा ही नहीं। अगर कहा है तो दलील दे। और आगे जवाब ही कह रहा है कि अगर छोकरा कह भी दिया है तो यह कोई बुरी मिसाल नहीं है।
دیکھیں آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، خود ہی یہ بات کہی، اور پھر اس کو نہیں تھا پتا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا ہوا، اس کے اندر پتا کیا شکوہ کر رہا ہے، یہ جی مولوی مجھے کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا، دیکھیں ان کی زبانیں کتنی گندی ہیں. سمجھ آئیے بات؟ خود چھوکرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ گندی بات ہے، یہ گندی زبان ہے، یہ مولویوں کی زبانیں دیکھیں ان کے اندر کتنا گند ہے. میں مرزا محمد علی جیلمی کو یہ چھوکرا کہہ رہے ہیں کل کے، وہ مولانا ابو بکر صدیق ہے گجرانوالہ کی، عمر صدیق، انہوں نے مجھے کل کا چھوکرا کہا ہے. یہ کتنی گندی زبان ہے. اے بدبخت، تجھے چھوکرا کہنا یہ گندی زبان ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جھوٹ بولے، بک بک کرے، اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور انتظامیہ بھی عجیب ہے، عجیب ہے. یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں حکومت کا ملازم ہوں، میں پتہ نہیں کون سی ایٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں. یہ سرکاری ملازموں کو یہ کس کی پشت بنائی ہے؟ اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں؟ ہمیں اس بات کا بھی جواب چاہیے. اور اتنا بدبخت ہے، چیلنج کیا. سن لیجئے چیلنج کیا ہے. آج اس کے چیلنج کا بھی میں جواب دیتا ہوں. چیلنج کیے، اور چیلنج کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا میں لکھ کے دیتا ہوں، ان مولویوں میں سے کسی سے لکھوا لیں، اہل حدیث کا عالم ہو، دیوبندیوں کا کوئی عالم ہو، بریلویوں کا کوئی عالم ہو، میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے نمائندہ طالب علم اور عالم ہونے کے ناطے سے اس کے چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی اہل حدیث عالم، دیوبندی عالم، بریلوی عالم یہ کہہ دے کہ یہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی مسلمان ہیں. اب یہ چیلنج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں چیلنج دیتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کہہ دیں گے تو میں دین کی بات چھوڑ دوں گا. مراد یہی ہوتی ہے. میں آج کے بعد چیلنج کا مطلب یہ ہے نا، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کہہ دیں گے تو اس کا عقاب بھی تو بتا، اس کا بدلہ بھی تو بتا، اور آج کے بعد دین کے بارے میں اپنی زبان کو لگام دے. جا، میں اہل حدیث کا ایک ادنا طالب علم اور نمائندہ ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سارے مسلمان ہیں. کہاں تیرا چیلنج؟ کہاں تیرا چیلنج؟ اور پھر اتنا بدبخت ہے، پینترے بدلتا ہے. کہتا ہے شاید اس کو یہ پتا تھا کہ یہ کہہ دینا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، غمی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں، جنازے ہوتے ہیں، دفن تدفین ہوتی ہے، تجہیز و تکفین ہوتی ہے. آگے سے کہتا ہے یہ تو شاید کہہ دے کوئی کہ ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ کہہ کے دکھائے کہ ایک دوسرے کو یہ کہہ کے دکھائیں کہ یہ اپنے اپنے گناہ بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. اے بدبخت، تو نے کیا سمجھا دین کو؟ تو دین کو نہیں سمجھ سکا. میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تینوں میں سے جس کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا وہ مر جائیں گے، اپنے اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. بتا کہاں ہے تیرا چیلنج؟ بتا. یا تو کچھ بات بدلتا، یا تو اب یہ اس کے جواب میں کہے گا جی شرک، تو فتویٰ دے دے کہ شرک کرنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، یا تو کہہ دے. ہم تو یہ بات اعلانیہ کہہ رہے ہیں، ایک ذمہ دار منبر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شرک اگر اس نے نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے گناہوں کا بدلہ دے کے اسے جنت میں ڈال دیں گے. بتا، یا تو اب تو فتویٰ دے کہ شرک کرنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، یا جو تو نے چیلنج دیا اب اپنی زبان کو لگام دے، دین کی بات کرنا آج کے بعد چھوڑ دے. اور میں حکام بالا سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ اعلانیہ گستاخ رسول ہے. اگر یہ چھوکرے کے لفظ سے توبہ نہیں کرتا، اور اگر یہ سلپ آف ٹنگ کیونکہ اڑ گیا، ضد بنا لی ہے صرف ایک ضد کی وجہ سے، اور اگر گستاخ رسول عمدن نہیں بھی کی، سہون کی ہے، تو لوگوں کے سامنے آ کے توبہ کرے، معذرت کرے، معافی مانگے. اور اسی پر بس نہیں ہے، گستاخ رسول کے حوالے سے تو چلو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اعلانیہ گستاخ صحابہ تو ہے. حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کرتا ہے، حضرت ابو سفیان کی شان میں توہین کرتا ہے. اور ایسا عجیب آدمی ہے، عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے ماشاءاللہ. اپنے ماننے والوں کی مثال خود دے رہا ہے، ہم کیا دیں؟ اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے. خود کہہ رہا ہے، خود جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس اور بندوق ہے، میں نے اپنے ماننے والوں کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے. مثال تو بڑی نٹوریس ہے، لیکن یہ تبدیلی کے لیے بھی کبھی بندر کے ہاتھ میں ماچس بھی مثبت معنوں میں استعمال ہوئی ہے. مثال کہتا ہے مثال بڑی نٹوریس ہے، لیکن اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنا چینج لے آیا ہے.
یہ اپنے ماننے والوں کو خود بندر کہتا ہے اور کہتا ہے ان کے ہاتھ میں ماچس ہے. جا مرزا جیلمی، تیرے جتنے اعتراضات ہیں جو تو نے چیلنج کیا تجھے جواب دیا. اور اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، جا، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. تو اعلانیہ توبہ کر کہ میں گستاخی صحابہ آج کے بعد نہیں کروں گا. ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک تو اعلان کر دے ہر صحابی جنتی ہے. اللہ کی قسم میں تیرا جنازہ بھی پڑھاؤں گا، تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں گا، تجھے قبر میں بھی دفن کر کے آؤں گا. تو نے امی لوگوں کے سامنے ڈرامہ بنایا ہوا. تو مر کے دیکھ تو صحیح کہ تیرے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر تو توبہ کر کے مر گیا تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی ہوگی. لیکن اگر تو کسی صحابی کے بارے میں یہ بکواس کرے گا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں، تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو کہیں گے تو بے ایمان ہے. صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہے وہ بے ایمان ہے تو وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے. صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہہ دے وہ غیر مسلم ہے، وہ خود سب سے بڑا غیر مسلم ہے. یہ اس نے کیا باتیں پھیلائی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر. اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بھی نمٹنے کی توفیق دے. اور میں انتظامیہ کو اور حکام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، علاقے کے اندر اتحاد اہل سنت کے لوگ بارہا میرے سے وہ چاہتے ہیں احتجاج ہو. یہ گستاخ صحابہ ان کو پولیس نہیں پکڑی، 295A نہیں لگا رہی، ان کی گرفتاریاں نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتے ہیں احتجاج ہو. میں احتجاج کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ ہم قانونی رستہ، آئینی رستہ، دستوری رستہ اختیار کریں. لیکن اگر آپ نے ان گستاخوں کو رتی برابر بھی ریلیف دینے کی کوشش کی تو احتجاج کی قیادت بھی ہم کریں گے. انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے اور احتجاج کریں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائیو، 2 اعلانات ہیں. ایک ہمارے قاری امتیاز صاحب ہیں ٹاؤن شپ والے، آپ جانتے ہیں ان کی بڑی مسلک کی خدمات ہیں، ان کا بیٹا آیا ہوا ہے. ایک تو آپ نے یہ باہر ہوں گے، ان سے تعاون کرنا ہے. اور دوسری بات، میں بارہا آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرواتا ہوں کہ یہ جو اتنے بڑے ادارے ہیں، یہ اتنے بڑے جو مراکز ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں کئی ساتھی میرے ایسے ہیں، میں جانتا ہوں وہ چاہیں اکیلا بندہ یہ 6 منزلہ پروجیکٹ مکمل بنا سکتا ہے. تو آپ لوگ آگے آئیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اس کے اندر حصہ ڈالنے کی کوشش کریں اور اس کمپلیکس کو جلد از جلد تعمیر کے سارے مراحل سے گزروائیں تاکہ ہمارے جو مستقبل کے پروگرام ہیں، پروجیکٹس ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پایا تکمیل تک پہنچائے. بہت سے ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے، آپ سب ان کے لیے بھی دعا کریں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب